ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جس جگہ پہ آپ جوتیاں لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ جگہ پاک ہو. اور جوتیاں تو پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو، کیونکہ جب وہ زمین پر رگڑ کھاتی رہتی ہیں تو ان کا نیچرل تیمم ہوتا رہتا ہے مٹی کے ساتھ ساتھ. اس میں ابو داؤد کی حدیث اور کچھ اور احادیث گواہ ہیں اس بات کے اوپر. تو جوتیاں ناپاک جب تک اوپر اس کے اوپر کوئی نہ گندگی گر جائے اس وقت تک وہ اس کے تلوے کی جو گندگی ہے وہ ساتھ ساتھ اترتی رہتی ہے، اس لیے وہ جوتیاں پاک ہی تصور کی جاتی ہیں تلوے والی. اگر اوپر کوئی لگی ہے وہ نجاست دور کرنی ضروری ہوگی. تو جو عام جو جگہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کہیں پر بھی جہاں پر اسے یہ یقین ہو کہ یہ جگہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہونے کا یقین نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. 2 الگ چیزیں ہیں. یہ یقین ہونا ضروری نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے، ہر جگہ پاک ہے. اس چیز کا یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے، اس کا یقین ہو، شک نہیں، تب نماز نہیں ہوگی، ورنہ عام جگہ پر بھی نماز ہوگی. اور یہ بارش وغیرہ میں بھی جو چھینٹے پڑ جاتے ہیں انسان کے جسم کے اوپر، مٹی وغیرہ اڑتی ہے، یہ سب کے سب پاک ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ کوئی گٹر کا پانی اس میں شامل نہیں ہو گیا. شک کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. شریعت نے آسانی رکھی ہے، شک کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں صرف مٹی ہی مٹی ہے، وہاں پر قالین نہیں بچھے ہوئے، وہاں آپ جوتیوں سمیت جا سکتے ہیں اور پاک جوتیاں ہوں گی تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ سیاچین وغیرہ میں بوٹوں کے سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی. لیکن یہ جو حنفی پکڑ کے کتاب و سنت کے منہج کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جوتیوں سمیت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی میرے، جب مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہوں گے نا پھر ان پہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی. ایسی جوتیاں جو آپ باہر سے لے کر آئیں کیونکہ اس سے تو وہ گندے ہو جائیں گے. البتہ اگر کسی نے صاف جوتیاں رکھی ہوئی ہیں اور مسجد میں جاتے ہی وہ اپنے شاپنگ بیگ سے جوتی نکالتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو طواف کعبہ بھی جوتیوں میں ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ نیچے سفید ماربل نہیں لگا ہوا تھا تو لوگ ان کے پاؤں جلتے تھے. طواف کعبہ جوتیوں کے اندر ہوتا تھا. تو اب بھی کوئی ضروری نہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طواف کعبہ کیا ہے، اونٹ کے ساتھ طواف کعبہ کیا، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں قالین والی مسجد جو ہوگی جہاں صفائی کا اہتمام ہے تو اس پہ پھر اجماع ہے امت کا کہ وہاں آپ پھر جوتیوں سمیت نہیں جائیں گے. عام حالت کے اندر کوئی ایسی جیسے گراؤنڈ ہے، یہ جنازہ وغیرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ گراؤنڈ وغیرہ کے اندر جوتیوں سمیت ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ جوتیاں نکال کے نا پھر جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں. بھائی جوتی کے آپ اندر پاؤں ڈالا ہوا ہو یا اس کے اوپر کھڑے ہو، بات تو ایک ہی ہے. جوتی سے تھلے یہ لاکھ بشکاری جن پنجابی کہتے ہیں، لاکھتے بشکاری ہے، پاویں سر ادھر کرو پاویں لتاں ادھر کرو، پاویں لتاں ادھر سر ادھر، لاکھتے بشکاری ہے. تو وہ پھر اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں، جوتی سمیت بے فکری سے پڑھیں. اور جوتی پاک ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. شک سے ناپاک نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں. تو الحمدللہ ہماری جوتیاں عموماً پاک ہی ہوتی ہیں. اب تو سڑکیں جو ہیں وہ سیمنٹڈ ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوتے، الا یہ کہ بارش میں کوئی بہت زیادہ معاملہ ہو جائے، کسی گٹر والی جگہ سے آپ گزریں، ادروائز کوئی ایشو نہیں. علی بھائی مسا ہو سکتا ہے بوٹ پہ یا اس طرح جب آپ نے نماز جوتوں سمیت پڑھنی ہو تو؟ جی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر جوتیاں اتاریں گے نہیں آپ. ٹھیک ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ، اور یہ بھی یاد رکھیں جرابیں یا موزے جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جی پھر آپ 5 نمازوں تک مقیم ہیں. اور اگر جو ہے وہ آپ سفر پہ ہیں تو وہ 3 دن اور 3 رات یعنی کہ 15 نمازوں تک آپ مسا کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی، اور جراب بھی موٹی ہونی چاہیے، پتلی جراب نہ ہو. عام ہماری جرابیں موٹی ہوتی ہیں، ایک بالکل گرمیوں والی جو عورتوں کی ہوتی ہے سکن والی، اس کے اوپر نہیں ہوگا. جو موٹی جراب ہے اس کے اوپر جب آپ مسا کریں گے، میں نے مسئلہ نمبر 42 میں وضو، غسل، استنجا اور اس حوالے سے ڈیٹیل 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. اس کے اوپر جب آپ ایک دفعہ مسا کریں گے، وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کے اوپر مسا کیا، اب یہ وضو آپ کا اس مسے کی وجہ سے قائم ہے. اگر آپ نے جراب اتار دی تو وضو کیا ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا. جراب اتارتے ہی وضو چلا جائے گا جو وضو آپ نے جراب پہ مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے یا موزے پر مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے.
تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا جی آپ کو مسئلہ؟ اس میں ایک اور چیز ہے جی کہ یہ جو موزہ پہنا جاتا ہے یا جرابیں پہنی جاتی ہے, مثال کے طور پہ یہ میں نے پڑھا ہے, بالکل وہی مثال دے رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ جی ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا, جرابیں پہن لی, جو اس کا ٹائم شروع ہوگا وہ فرض کیا مغرب کے بعد وضو ٹوٹا ہے, تو اگلے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے وہ موزے کا, یہ کیا یہ درست ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے ظہر والی بات ہے. نہیں جی نہیں, جس وقت وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ٹائم سٹارٹ اس ہوگا. وقت سے ہاں لاجیکل ہے, یعنی اگر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا, چلیں یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا, زہر کے وقت وضو کیا اور آپ کا عصر کے قریب جا کے وضو ٹوٹا اور اس وقت آپ نے پہلا اس کے اوپر مسح کیا, تو اس وقت سے آپ کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوگی. بالکل آبویس ہے, ظاہر ہے. مسئلے سے نہیں بلکہ وضو ٹوٹنے سے ہے. ہاں جی, وضو ٹوٹنے سے.